میں جدہ میں مقیم ہوں اور اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے موقع ملتے ہیں مجھے اور آپ کو کہ ہم جو حرمین کے دروازوں پر بیٹھے رہتے ہیں، یہ جدہ حرمین کا دروازہ ہے اور یہاں سے حاجی اور معتمر گزرتا ہے، اور ہم بہت آسانی سے مکہ مکرمہ 70-80 کلومیٹر سفر کر کے چلے جاتے ہیں۔ وہاں جا کر ہمیں قصر نماز پڑھنی چاہیے یا پوری پڑھنی چاہیے؟ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے مملکت سعودی عرب۔ جو لوگ جدہ میں مقیم ہیں ان کے لیے اس ویڈیو میں جہاں ایک علمی پیغام ہے، وہاں ایک پیغام اور بھی ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ یہاں سعودی عرب میں مقیم ہیں، جدہ میں خاص طور پر، اور مارشل آرٹ کی ٹریننگ دلوانا چاہتے ہیں اپنی بچیوں کو، لیڈیز کے لیے، عزیزیہ کے علاقے میں ہماری ایک بیٹی ہے، اس نے ٹریننگ دینا شروع کی ہے خاص طور پر خواتین کو، بچیوں کو۔ تو براہ کرم فاطمہ سے رابطہ کر کے یا ابو فاطمہ سے رابطہ کر کے آپ اس نمبر پر ان سے تفاصیل لے لیں، اور چھٹیوں میں جہاں دوسری چیزیں آپ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، مارشل آرٹ بھی سکھائیں تاکہ وہ اپنے ملکوں میں اپنی جان، مال اور عزت اور آبرو کی صحیح طور پر حفاظت کر سکیں۔ جی ہاں، اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جدہ کے مقیم سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے پوچھا گیا، انہوں نے کیا جواب دیا؟ میں جدہ سے مکہ مکرمہ جاتا ہوں یا مکہ سے جدہ آتا ہوں۔ ما حكم القصر والجمع بين مكة والمدينة؟ بین مکہ و جدہ کا قصر کا حکم کیا ہے؟ مجھے براہ کرم رہنمائی فرما دیجئے۔ الأصل أن جدة سفر مكة. یہاں اصل جو ہے نا، دیکھیے سفر ہے مکہ سے جدہ کتنے کلومیٹر ہے؟ تقریباً 70-80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وَأَنَّ الْمَسَافَةَ 70 کلو وَأَكْثَرُ، ولیکن یہاں جو 70 کلومیٹر ہے، اور بہت سارے علماء کا موقف یہ ہے کہ سفر کے لیے جو تعداد کا تعین یا کلومیٹر کا تعین کیا گیا ہے، اس سلسلے میں چند چیزیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یحییٰ ابن یزید نے نماز قصر کے لیے مسافت کی مقدار کے متعلق سوال کیا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 میل یا 3 فرسخ کا سفر کرتے تو نماز قصر فرماتے۔ 3 میل یا یہاں آپ 3 جو وہ ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے 1 فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مسافت اگر 9 میل ہو تو اپنے شہر یا گاؤں کی حد سے نکل کر نماز قصر کی جا سکتی ہے۔ لہذا آپ 22 کلومیٹر سفر ایک شہر ہی میں اگر کرتے ہیں تو آپ کے لیے قصر کرنا جائز نہیں ہے۔ جب ہم ودن دا سٹی سفر کر رہے ہیں تب تو ہمیں نماز مکمل پوری پڑھنی چاہیے، لیکن اگر ہم جدہ سے مکہ مکرمہ جا رہے ہیں اور مکہ مکرمہ آپ کا 70 کلو سے زیادہ کی مسافت پر ہے شہر سے نکلنے کے بعد، تو یہ جو حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ 3 میل یا 3 فرسخ کا سفر کرتے تو نماز قصر فرماتے، اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 3 میل کا 1 فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مسافت اگر 9 میل ہو تو اپنے شہر یا گاؤں کے حد سے نکل کر آپ نماز قصر کر سکتے ہیں۔ تو 9 میل سے تو مکہ مکرمہ آپ کا زیادہ بنتا ہے۔ بہت سارے اہل علم نے یہ کہا ہے کہ 80 کلومیٹر سفر کرنے کی بات ہے تو اس میں قصر ہو سکتا ہے اور 2 نمازوں کو جمع کرنا بھی جائز ہے۔ تو یہ جو تعین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں، تو کسی بھی صریح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، شیخ خالد المصلح نے بھی یہ فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے کلومیٹر کا تعین نہیں فرمایا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خادم ہیں حضرت انس، جو آپ کے سفر اور حضر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہا کا ایک خاص خادم کی حیثیت سے رہتے تھے، انہوں نے آپ کے ایک فعل سے استنباط کیا ہے کہ کم از کم 9 میل کی مسافت پر نماز قصر کی جا سکتی ہے۔ تو جب آپ جدہ والے مکہ مکرمہ میں جا کر حرم میں نماز پڑھتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو قصر کر سکتے ہیں۔ شیخ بن باز نے بھی یہی فرمایا ہے، کیونکہ اور اب اگر وہ ڈسٹنس بڑھ کر مکہ اور جدہ کا جو فاصلہ ہے وہ 9 کلومیٹر یا 9 میل سے
ज़्यादा یا کم رہ جائے تو ایسی صورت میں تو بہرحال وہ قصر نہیں ہوگا. لیکن آج کی 2024 کی جو سچویشن ہے، اگر آج بھی آپ جدہ اور مکہ کا ڈسٹنس اگر ٹائپ کریں گوگل میں، چلیے میں دیکھتا ہوں کہ یہ جدہ اور مکہ، جدہ اینڈ مکہ ڈسٹنس اگر ہم کرتے ہیں تو یہ بتاتا ہے کہ 84.3 کلومیٹر ہے جدہ سے مکہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 80 کلومیٹر پر ہو جاتا ہے سفر، ان کے نزدیک بھی یہ 84 کلومیٹر بنتا ہے. تو آپ سفر اور قصر اور جمع دونوں کر سکتے ہیں اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں یا امام ہیں. اور اگر آپ امام حرم کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تب آپ کے لیے قصر اور جمع کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ نے امام جو مقیم ہے اس کے پیچھے نماز ادا کی ہے تو آپ پوری نماز پڑھیں گے. مجھے امید وضاحت ہو گئی ہوگی کہ آپ اگر جدہ سے مکہ مکرمہ سفر کر رہے ہیں، شیخ ابن باز بھی یہی فرما رہے ہیں الاصل ان جدہ من سفر من مکہ، یہاں اصل تو یہی ہے. لیکن اگر کوئی آدمی چونکہ جدہ بڑھتا جا رہا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ جدہ اور مکہ کی جو وہ ہے کلومیٹر، یہاں شیخ نے بھی یہ لکھا ہے کہ مثلا 20 کلو 30 کلو زالت الرخصہ. تو یہاں بہت سارے اہل علم کا اس سلسلے میں موقف، اگر آپ 70 کلو بھی اس کو تسلیم کر لیں تب بھی یہ 84 کلومیٹر بنتا ہے. اور 84 کلومیٹر پر میں نہیں سمجھتا کہ کسی کے نزدیک اس بات کو کہا جائے گا کہ آپ قصر نہیں کر سکتے. یہ ڈسٹنس ہے اور اس ڈسٹنس کے مطابق یہ سفر بھی ہے جیسے شیخ بن باز نے فرمایا. تو اگر آپ قصر کرنا چاہیں تو قصر کر سکتے ہیں. میں اپنی بات بتاؤں، میں اللہ کا شکر ہے قصر کرتا ہوں، اور جب اکیلے نماز پڑھتا ہوں تو قصر کرتا ہوں. ادروائز پچھلے دنوں میں گیا تھا، میں نے عصر نماز پڑھی مستشفیٰ نور کے قریب، تو وہاں پر میں نے عصر پوری پڑھی کیونکہ میں مقیم امام کے پیچھے پڑھ رہا تھا. تو آپ اگر اکیلے نماز پڑھیں یا امام ہوں، جب میں امام بن جاتا ہوں بعض مرتبہ میں اکیلے نماز پڑھتا ہوں تو وہاں آ کے بہت سارے لوگ میرے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو میں اپنی نماز کو قصر ہی کرتا ہوں. امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی. والسلام علیکم. فهذا محل النظر واذا احتاط ولم يقصر فهذا احسن. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ احتیاط کے تقاضے سے آپ پوری نماز پڑھ لیں تو شیخ ابن باز فرما رہے ہیں فذلك احسن ان شاء اللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بھائی محمد عاقل جدہ سے، مملکت سعودی عرب. چینل آپ کی علمی پیاس بجھانے کا ذریعہ بنا ہوا ہے. مجھے امید ہے آپ اس کی ویڈیوز دیکھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہوں گے، اور اسے اگر آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو جوائن ممبرشپ کے ذریعے پلیز سپورٹ اس.